السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سلطان نور الدین زنگی کے جس کے خواب میں رسول اللہ کی آمد ہوئی اور اس نے رسول اللہ کے جسد مبارک کو بچانے کے لیے کس طرح یہودیوں کو مار ڈالا، آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ اور ویورس، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ روایت میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا اور وہ تہجد گزار انسان تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا کہ جس کی راتیں مصلی پر گزرتی تھیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا اور اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائے رکھتا تھا، اور دن کا جب وقت ہوتا تو وہ جہاد میں گزار دیتا۔ وہ عظمت اور کردار کا ایک عظیم پیکر بادشاہ تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد وہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر آرام کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتا، اور سربسجود رہنا اللہ کے سامنے وہ پسند کرتا تھا۔ 557 ہجری 1162 کی ایک رات وہ تمام وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں اس نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور الدین زنگی، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا تم استئصال کر ڈالو۔ نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور وہ سوچتا رہا کہ یہ خواب مجھے کیوں آتا ہے، لہٰذا اس نے بار بار استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عبادت میں اضافہ کر ڈالا، اور وہ اللہ سے رو رو کر کہتا تھا، میرے آقا اور مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا، میری جان اور مال، آل اور اولاد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زندگی میں، یعنی اس کی زندگی میں کوئی بھی ستائے یا کوئی اس کے خواب میں جو کچھ اس کو نظر آ رہا تھا ایسا کچھ ہو، تو وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ خواب سچ نہ ہو۔ اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے، یعنی وہ سوچتا تھا کہ، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا تھا کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے، حکومت کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ستائے۔ سلطان نور الدین زنگی آخر اندر سے بے چین ہو گیا، اس کے دل میں بے چینی اور بے قراری آ گئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ لہٰذا اس کو جب مسلسل خواب آتے رہے اور وہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 ایان دولت کو ساتھ لے لیا
اور بہت سا خزانہ اس نے گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف اس نے اپنا سفر اختیار کیا۔ اہل دمشق بادشاہ کے یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے کہ بادشاہ نور الدین زنگی دمشق سے اچانک مدینہ منورہ کی طرف آخر کیوں سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن نور الدین زنگی نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ پریشانی اور اضطراب میں تھا کہ آخر ایسا مدینہ منورہ میں کیا ہوا ہے، اور آخر کون سا ایسا حادثہ ہو گیا کہ رسول اللہ بار بار اس کے خواب میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا 25 دن کا جو سفر تھا، نور الدین زنگی نے 16ویں دن مدینہ منورہ میں جا پہنچا۔ اس نے اپنے سفر کو دن رات جاری رکھا اور 16ویں دن تک اپنے 25 دن کے سفر کو مکمل کر لیا۔ اہل مدینہ نور الدین زنگی کی اچانک آمد پر حیران و ششدر رہ گئی۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کرا دیے۔ پھر بادشاہ نے یہ منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ نور الدین زنگی کے ساتھ کھانا کھائیں گے، لہٰذا اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر دیا تاکہ تمام لوگ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں اور تمام اہلیان مدینہ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور جائزہ لے کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے بادشاہ کی دعوت قبول کر لی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ بادشاہ کی نظر سے گزر گئے، کیونکہ سب جب کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تو نور الدین زنگی ان کا معائنہ کرنے کے لیے خود تشریف لایا، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے کہ جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے اور 2 آدمی جو اسے خواب میں دکھائی دیتے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دعوت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دعوت کرے گا تو ہر مدینہ کا باشندہ جو ہے وہ کھانا پر یا دعوت پر ضرور آئے گا اور سلطان اسے پہچان لے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے ان تمام لوگوں کا معائنہ کیا اور ان کو دیکھتا رہا، لیکن ان میں سے اسے وہ شخص نظر نہیں آئے جو اسے خواب میں دکھائی دیتے تھے۔ بادشاہ نے اکابر شہر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہ گیا کہ جو کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہوا ہو یا کسی وجہ سے اس نے دعوت نہ کھائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا کہ جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ ہاں، البتہ 2 خدا رسیدہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار مغربی بندے جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ اس دعوت میں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو وہ جنت البقیع میں جا کر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں کی بہت مخلصانہ طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جنت البقیع کے لوگوں کی خدمت کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے اور ان کا کوئی کام نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی یہاں ضرور بلاؤ۔ جب دونوں سلطان کے سامنے حاضر کر دیے گئے تو اس نے ایک نظر میں ان دونوں کو پہچان لیا کہ یہ تو وہ دونوں آدمی وہی ہیں جو اسے خواب میں اللہ کی طرف سے دکھائے گئے تھے اور جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچا لو۔ تو انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، اسے شدید غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی سلطان چاہتا تھا کہ تحقیق کرے
اور معلوم کرے کہ ایسا یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملعون و مردودوں کی طرف اشارہ کر کے فرمان جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا لباس بہت زیادہ زاہدانہ، عبادت گزار اور ان کی شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور وہ اس مکان میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا، یعنی ان کو اپنی حراست میں لے لیا، اور خود اکابر شہر کے ساتھ ان دونوں کے مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ ان کے سامان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں بہت عبادت گزار اور عاجز اور انکسار لوگ ہیں۔ ان کا کوئی سامان زیادہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اہل شہر نے ان دونوں کی تعریف میں بہت زیادہ قصے باندھ ڈالے اور بظاہر تو کوئی چیز قابل اعتراض ان کے گھر میں نظر نہ آئی، لیکن سلطان ان دونوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو کسی طرح بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ بادشاہ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس سل کو سرکایا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کو سارا معاملہ آنن فانن سمجھ آ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ سلطان کو تو اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن چکا تھا۔ بادشاہ نور الدین زنگی کو بے تحاشا غصہ آیا اور اس نے نہایت غضبناک لہجے میں فوراً واپس کیا اور ان دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں باندھ کر اپنے سامنے لانے کا اس نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں ملعون و مردود سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیے گئے تو نور الدین زنگی نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور نہایت ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش مبارک چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یعنی یہ مردود روزانہ رات کو کھدائی کیا کرتے تھے اور زمین کے اندر سے انہوں نے اتنی کھدائی کر ڈالی کہ وہ روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک تک پہنچنے والے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر مبارک کے جسد مبارک تک وہ پہنچ چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا، اتنی کھدائی وہ کر چکے تھے۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔
اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا ڈالیں اور ان دونوں کی مردودوں کی لاشوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیا۔ یہ کام انجام دے کر سلطان نور الدین زنگی پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ و زاری سے اس کی گھگی بن گئی۔ وہ اتنا رویا اور وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر کر رویا، اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا اور کہتا تھا، زہ نصیب، زہ نصیب، زہ نصیب، کہ اس خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ اس میں سیسا بھر دیا جائے تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے گا۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ ملا بلند جس کو مل گیا، اور اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی سنتوں کو زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے اعمال انجام دہی کروا لے کہ جن سے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے۔ ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کی محبت قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو زیر کر دے اور مسلمانوں کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کے انجام دہی کرا لے کہ جس میں ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔